اذکار عربی ویلاگ پہ تمام خواتین حضرات کو موسٹ ویلکم اور خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، آج ہم پہلی ہی کے حساب کتاب کو جاری رکھتے ہوئے آپ سے بات کرتے ہیں۔ بیسیکلی آج جو کچھ پیش کیا جائے گا اس کا تعلق بھی آپ کے روزمرہ زندگی کے مسائل اور ان کے حل کے ساتھ ہے۔ ظاہر ہم قرآنی آیات اور وظائف کو اور دیگر اللہ کے اسماء الحسنی کو اپنے مسائل کے حل کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ کی تسبیح کے لیے بھی ان کو پڑھا جاتا ہے۔ دونوں کام یہ ہو جاتے ہیں، اللہ کا حکم بھی پورا ہو جاتا ہے جس میں کہا گیا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو صبح بھی اور شام بھی۔ کل بھی آپ کو حدیث سنائی تھی، کیونکہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے تو انسان کو بطور اشرف المخلوق اس بات کا پابند ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کو یاد رکھے، صبح بھی شام بھی اور بھی دیگر اوقات میں جو اس کو فائد حاصل ہوں۔ اچھا، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا ناظرین کرام کہ شمس کی حرکت کے لیے شمس مراد سورج 12 بروج اللہ تعالیٰ نے آسمان پر پیدا فرمائے ہیں۔ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ چاند زمین سے 3,84,400 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، اور سورج جو ہے اس کا فاصلہ بھی آپ کو پتہ ہوگا 9 کروڑ میل کے فاصلے پر ہے۔ تو اتنا بڑا یہ سیارگان کا نظام اللہ تعالیٰ نے وضع فرمایا، اپنی قدرت کاملہ سے تخلیق فرمایا، اور یہ ایک دائرے کی شکل میں آسمان پر گردش کرتے ہیں تمام سیارے۔ سیارہ زحل کا اپنا ایک الگ جگہ اس کو الوکیٹ کی گئی ہے اللہ کی جانب سے، سورج کا الگ ہے، چاند کی الگ ہے، عطارد کی الگ ہے، زحل کی الگ ہے، سو آن۔ تو جس طرح برج جو ہیں وہ 12 بنائے گئے ہیں، یہ شمس کی حرکات ان میں ہوتی ہے، باقی ستاروں کی بھی ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے چاند کے لیے اللہ تعالیٰ نے منازل بنائی ہیں آسمان میں، اور ان کا ثبوت جو ہے وہ قرآن پاک سے ہمیں ملتا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قمر جو ہے سیارہ قمر چاند مختلف منازل میں سے ہوتا ہوا گردش کناں رہتا ہے آسمان پہ، حتیٰ کہ وہ چھوٹا ہوتے ہوتے ایک کھجور کے گٹھلی کی مانند ہو جاتا ہے۔ روشنی اس کی گھٹتی چلی جاتی ہے تو سائز بھی اس کا گھٹتا چلا جاتا ہے، تو آخری دنوں کے چاند جو ہیں وہ بہت کم سائز کا ہوتا ہے، حتیٰ کہ جب 28ویں ہوتی ہے تو اس کے بعد یا تو پھر 29 کا چاند نیا شروع ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے، ایک دن میں آپ کو نظر بھی نہیں آتا وہ صبح کے وقت شروع ہوتے ہوئے خاص کر۔ تو اسی طرح سے 28 منازل جو ہیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، ان کے مختلف نام جو ہیں وہ ہیں۔ مثال کے طور پر پہلی منزل کا نام شرطین ہے، دوسری منزل کا نام بطین، اور تیسری کا نام سویہ، اور ہوتے ہوتے آخری کا نام ہے رشا، را شین الف شا، رشا۔ چونکہ ابجد کے حروف آپ کو بتائے جا چکے ہیں کہ 28 ہوتے ہیں تعداد میں، الف با جیم دال اینڈ سو آن، آپ کو ان کے نومیریکل ویلیوز کا بھی بتایا گیا ہے۔ تو ایک حرف جو ہے وہ ہر ایک منزل کو الاٹ کیا گیا ہے، منسوب ہے ایک ہر منزل کی طرف۔ مثال کے طور پر پہلی منزل شرطین ہے تو اس کو الف
منسوب کیا گیا ہے، الف اس سے منسوب ہے، بطین کے ساتھ با ہے، سویہ کے ساتھ جیم ہے، اینڈ سو آن ہوتے ہوتے آخری منزل جو ہے رشا، اس کے ساتھ غین کا حرف منسلک ہے۔ تو ایک منزل میں چاند 1 دن اور تقریباً 1 گھنٹہ قیام پذیر ہوتا ہے، اس کے بعد وہ پھر اگلی منزل میں چلا جاتا ہے۔ اگر 29 کا چاند ہوگا نا تو پھر تو وہ 1 دن اور 1 گھنٹہ اس کی وہ مسافت بنتی ہے، قیام بنتا ہے ایک منزل میں، اور اگر 30 کا ہوگا تو 1 دن مکمل اور تقریباً 1.5 گھنٹہ سمجھ لیں یا 1.25 گھنٹے، اس کے قریب اس کا قیام بنتا ہے۔ پھر جیسے کہ بروج کے بارے میں بھی آپ کو بتایا گیا، سیاروں کے کئی سیارے صاعد ہیں، کئی جو ہیں ان سے وہ نیس ان کو قرار دیا گیا ہے۔ شعاعیں جو نکلتی ہیں وہ مخصوص اوقات میں وہ اچھی نہیں ہوتی، نہ خوشگوار، ان کو نیس بھی کہا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے قمر کا بھی حساب کتاب ایسی ہی ہے، بعض منازل میں، بعض منزلوں میں وہ بہت شرف کی حالت میں ہوتا ہے، مبارک حالت میں ہوتا ہے، اور بعضوں میں وہ ناخوشگوار حالت میں ہوتا ہے۔ ناخوشگوار سے مراد ہے کہ اس میں آپ بیماری سے بچاؤ کے لیے عملیات کر سکتے ہیں، دشمن سے خدا سے اس سے پناہ مانگنے کے عملیات کر سکتے ہیں، اینڈ سو آن۔ لیکن رزق کی کمی کا سامنا ہو یا نکاح وغیرہ کے پرابلم ہوں یا دوسری چیزیں، ان کے لیے دوسری منازل مختص ہیں، جن کا ذکر جو ہے وہ ہم ابھی ساتھ ساتھ آپ کو کرتے چلے جائیں گے، اور امید ہے کہ آپ کو یہ ٹاپک جو ہے وہ کافی دلچسپ لگے گا۔ اس ویڈیو کے آخر میں منازل القمری کا ایک دائرے کی شکل میں چارٹ آپ کو نظر آئے گا، اس کو ذرا دیکھ لیجیے گا تاکہ آپ کو کچھ معلومات جو ہیں وہ اس دائرے سے بھی حاصل ہوں، جو سمجھ میں نہ آئیں وہ پھر آپ کمنٹس میں لکھ کر مجھ سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو ابھی آپ کو بتایا کہ پہلی منزل جو ہے وہ شرطین ہے، تو سب سے پہلے اور الف کا لفظ حرف جو ہے اس کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے۔ چاند جب اپنا سفر اس منزل سے شروع کرتا ہے تو اس میں 2 نفل ادا کیے جاتے ہیں۔ اچھا، پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس موضوع کو بہت کم آتھرز نے لیا ہے، منازل القمر کو، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، بہت کم کتابوں میں آپ کو یہ ملے گا، اور اس کو خفیہ بھی رکھا گیا ہے۔ خفیہ ہم تو رکھنے کے قائل خیر نہیں ہیں، ہر وہ چیز جو نوع انسانی کے لیے فائدہ مند ہو اس کو عام کیا جانا چاہیے، تاکہ ہر خاص و عام استفادہ اس سے حاصل کر سکے۔ تو اس میں جو عمل کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی منزل کا آپ نے جو عمل کرنا ہوگا نا، اس میں 2 نفل پڑھنے ہیں آپ نے، کامل طہارت کے ساتھ۔ ہو سکے تو پہلے آپ نہا لیں، کپڑے صاف ستھرے ہونے چاہیے آپ کے، اور 2 نفل جو ہے قضاء حاجت کی نیت سے آپ جو ہیں وہ ادا کریں۔ اب یہ ہے کہ پہلی رکعت میں آپ نے قرآن پاک میں سے الحمد شریف تو پڑھ لیں گے نا، اس کے بعد ایسی آیت کا انتخاب کرنا ہے آپ نے جو الف سے شروع ہوتی ہو۔ یہ پہلی منزل کا طریقہ کار ہے۔ جب آپ منزل با پہ جائیں، منزل اگلی پہ چلے جائیں گے نا، تو اس وقت جو آپ کو آیت پڑھنی ہوگی وہ، چونکہ بے کا لفظ جو ہے اسے منسوب ہے، تو بے سے شروع ہونے والی آیت جیسے بدیع السماوات والارض ہے وغیرہ وغیرہ، آپ کو قرآن پاک سے کافی چیزیں مل جائیں گی۔ اس کو اکثر علماء کرام نے یا آتھرز نے پرانے زمانے سے لے کر آج تک اس کو خفیہ رکھا گیا تھا۔ جب ہم نے اس کی ریسرچ کی، اس پہ بنظر غور اس کو دیکھا، تو بات یہ سامنے آئی ہے کہ جو حرف منسوب ہے نا ہر ایک منزل کے ساتھ، اس حرف سے شروع ہونے والی آیت آپ نے پہلی رکعت میں وہ بھی پڑھنی ہے اور دوسری میں بھی وہ پڑھنی ہے، الف والی۔
اب جو میں نے کتاب لکھی ہے نا کیا کہتے ہیں اس کا، اذکار علوی، اس میں تو میں نے پہلی منزل میں جو آئے تو 2 نفل میں پہلی رکعت کے بعد اللہ نور السماوات والارض 18ویں سپارے کی یہ ایک آیت لکھی ہوئی ہے، یہ 3-4 سطریں ہیں اس کی. لیکن آپ کی آسانی کے لیے عرض کروں کہ آپ پہلا سپارہ کھولیں نا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اب آپ الف لام میم ایک نہیں پڑھ سکیں گے کیونکہ وہ بھی ایک آیت ہے. قرآن پاک کو کھولیں گے نا تو نمبر 1 لکھا ہوگا الف لام میم کے بعد کہ یہ ایک آیت ہے. یہ چونکہ بہت مختصر ہے تو آپ کو اتنی مختصر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، تھوڑی طویل ہو تھوڑی سی. تو چند آیات آگے چل کے نا آپ کو اسی سورہ بقرہ کی آیات 2 مل جائیں گی جو الف سے شروع ہوتی ہیں اور مختصر ہیں. چاہیں تو آپ یہ اللہ نور السماوات والارض پڑھ لیں، اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو. حافظ قرآن کے لیے تو مسئلہ کوئی نہیں ہے، لیکن باقیوں کے لیے ضرور مسئلہ ہوگا. تو کافی آپ کو آیات وہ مل جائیں گی قرآن پاک کے ہر سپارے میں جو الف سے شروع ہوتی ہوں. جو ہی اگلی آیت کا نمبر آئے آپ اس سے آگے اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک اگر وہ اگلی آیت جو ہے وہ بھی الف سے نہ شروع ہوتی ہو. ہم ابھی الف کو کنسیڈر کر رہے ہیں، منزل 36 ہے ہماری. اگر حرف اس کا بدل گیا دوسری اگلی آیت کا تو آپ کو ایک آیت ایک پہلی رکعت میں کافی رہے گی. اور علماء کرام اس پہ اعتراض کوئی بھی نہیں کریں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 1992 میں حج پہ گئے تو جولائی کا زمانہ تھا، بہت سخت گرمی تھی ادھر بھی اور پاکستان میں بھی. تو جمعے کے دن اپنے کعبہ کے امام صاحب نے جو نماز پڑھائی تھی مجھے ابھی تک یاد ہے کہ انہوں نے پہلی رکعت میں ایک آیت پڑھی تھی. اتنا ہجوم تھا، لوگ تنگ تھے گرمی کے حساب سے نا، تو ان کی تکالیف کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی ایسا کیا گیا تھا. ویسے بھی الاؤڈ ہے، مسئلہ کوئی نہیں ہوگا. آپ ایک آیت سے بھی کام لے سکتے ہیں، اکتفا کر سکتے ہیں. اچھا، اب آپ دوسری میں بھی الف سے شروع ہونے والی آیت پڑھیں گے ہیں جی، اور اس کے بعد نارملی آپ اتحیات پڑھ کے نا اس کے بعد سلام آپ پھیر دیں گے. سلام پھیرنے کے بعد آپ ایسے کیجئے کہ 7 دفعہ یا 11 دفعہ درود شریف پڑھیں. دیکھیں آپ اللہ سے کچھ مانگ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے. سب سے بہترین توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 30 کلمہ پڑھیں، 3 دفعہ پڑھ لیں، 5 دفعہ پڑھیں، آپ کی مرضی. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اگر زبانی یاد نہ ہو تو کسی جگہ پہ لکھا ہوا آپ کو جنسی میں کسی جگہ پہ مل جائے گا، وہ آپ وہاں سے دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. کم از کم 3 دفعہ یا پھر 5 دفعہ پڑھ لیں. اور پھر دوسری پڑھنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے یوں گویا ہوں کہ یا اللہ میں نے اپنی زندگی میں چھپ کر یا علانیہ، قصداً یا ساون جو بھی گناہ کیے ہیں میں سب کی معافی چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں. اور دعا یہ کہے. تیسری کلمے کی خاصیت یہ ہے کہ اسے کسی کی تلاوت سے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں درخت کے پتے جھڑتے ہیں. یہ حدیث سے ثابت ہے، حدیث کا ایک مفہوم بیان کیا آپ کے پاس. تو اس کو مکمل کرنے کے بعد پھر آپ 3 دفعہ درود شریف پڑھ کے اب آپ نے 2 اسماء الحسنی اس میں پڑھنے ہیں جو الف سے شروع ہوتے ہیں، کیونکہ منزل 36 کے ساتھ اب الف منصوب ہے. کون کون سے ہیں وہ؟ یا اولو یا آخرو. تو یہ ایسے ہوگا جناب کہ اول کے عدد جو ہیں وہ آپ اگر نکال سکیں گے تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ پھر آپ کو ہم بتا دیتے ہیں کہ وہ اول کے عدد جو ہیں وہ کتنے ہیں. لام کے 30 ہو گئے، واو کے 6 ہو گئے اور الف کا 1 ہو گئے. یہ 37 عدد بنتے ہیں اول کے. تو یا اولوں کو 37 بار تلاوت کیجیے اور یا آخروں کو اس کا عدد نکالو گے تو بنیں گے خے کے 600 کے 200 800 الف کا 1 801. تو یا آخروں کو 801 بار آپ نے تلاوت کرنا ہے. یہ تلاوت مکمل ہو جائے اسماء کی، پھر چند بار درود شریف پڑھ کے اللہ سے جو مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو عطا ہوگا، لیکن جائز چیز کا سوال کیا جائے.
جائز چیز کا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے، عمل خطا نہیں جائے گا. یہ تاکید ہے کہ اس پہ مکمل احتیاط کی جائے. جن شرائط کا کہا ہے ان پہ عمل کیجیے تو انشاءاللہ آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ اس وقت کا عمل ہے جب چاند پہلے دن شرطین منزل میں داخل ہو. اگلے دن جب وہ ہو سکتا ہے آپ پہلے دن عمل نہ کر سکیں، قمر اگلی منزل بطین نامی میں داخل ہوگا اگلے دن 28 گھنٹے کے بعد، جب 24 گھنٹے کے بعد. تو اس کا بھی عمل یہ اسی طریقے سے ہے کہ آپ نے 2 رکعت نماز نفل کامل طہارت کے ساتھ پڑھنے ہیں. خوب صحیح طریقے سے نہا کے کپڑے اچھے پہنیں، خوشبو کا اہتمام کریں، اتنا نہ لگائیں اس میں الکوہل پڑا ہوتا ہے، حرام ہے وہ. آپ اگر بتی لگا لیں یا گلاب کے پھول ملتے ہیں چنبیلی کے، وہ آگے رکھ لیں، وہ سب سے بہتر وہ چیز ہے. تو 2 رکعت نماز نفل آپ پڑھیں گی نا اس میں منزل بطین میں، جو کہ با سے منسوب ہے. تو پہلی رکعت میں وہ آیت آپ نے پڑھنی ہے جو با سے شروع ہوتی ہو. میری کتاب میں بدیع السماوات والارض 7ویں پارے کا آخری رکوع کی ایک آیت لکھی ہوئی ہے، وہ آپ پڑھ سکتی ہیں. بدیع السماوات والارض، یہ بدیع السماوات والارض سورۃ بقرہ میں بھی ہے. آخری رکوع میں آپ دیکھیں، آپ کو وہاں سے بھی مل جائے گی. تو جو ہی یہ آیت ختم ہو آپ اللہ اکبر کر دیں، کیونکہ اگلی آیت ضروری نہیں ہے کہ وہ با سے شروع ہو. ہاں اگر با سے شروع ہوتی ہو تو وہ آپ کو اجازت ہے کہ 2 آیتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن دونوں میں کنیکٹنگ حرف جو ہے وہ با ہی ہو. پہلی آیت اور دوسری آیت کا ملانے والا حرف جو ہے وہ با ہی ہو. اگر آپ نے بیٹھ کے نفل پڑھنے ہیں نا، عموماً عورتیں بیٹھ کے پڑھتی ہیں، مرد حضرات کو بھی اجازت ہے. آپ ایک کاغذ پہ کمپیوٹر کی دکان سے نا جو آپ نے پڑھنی ہے پہلی رکعت میں اس کو پرنٹ کروا دیں، اس کو تھوڑا موٹا فونٹ رکھوا کے، اور اپنے یہ پنجابی میں گورڈے جس کو ہم کہتے ہیں، گورڈوں سے تھوڑا سا آگے کاغذ رکھ لیں. بیٹھ کے پڑھو گے نا تو آپ کو جب الحمد شریف ختم ہو جائے گی فاتحہ تو آپ کو صاف کاغذ نظر آ ہوگا، موٹا موٹا، آپ اس کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتی ہیں. حافظ قرآن کے لیے تو یہ مسئلہ نہیں ہے، باقی عام لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ اگر بیٹھ کے نفل پڑھیں گے، جو کہ اجازت ہے، آپ اس کو آگے رکھ لیں. ماتھا جہاں پہ ٹیکنا ہے سجدے کے لیے اس سے تھوڑا پہلے اس کاغذ کو رکھیں تاکہ آپ ایزیلی وہاں سے اس کو پڑھ سکیں بیٹھ کے. تو اس طرح کام چلائیں. دونوں آیات اگلی دوسری رکعت کے لیے بھی آپ کو ایسی آیت کا انتخاب کرنا ہوگا جو حرف با سے شروع ہوتی ہو. تو وہ بھی آپ اسی طریقے سے کریں گی. اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں نے جو کتاب میں لکھی ہوئی ہے وہ سورہ توبہ کی پہلی آیت ہے 10ویں پارے میں، براءۃ من اللہ و رسولہ. یہ ایک مختصر آیت ہے بہت ہی، الا الذین عاہدتم من المشرکین تک آتی ہے ایک آیت مکمل. اس کو پڑھ لیجیے. تو اس کے بعد سلام پھیریے، حسب معمول جو کچھ اتحیات میں پڑھنا ہے وہ پڑھیں، سلام جو اپنا دوسری پڑھیں اور سلام پھیر لیں. سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اسماء پڑھنے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو حرف با سے شروع ہوتے ہیں. یہ میں بتا دیتا ہوں. یہ آپ کا پہلا اللہ کا اسم آئے گا یا برو، با رے بشاد پیش، یا برو. یا برو کے عدد ہیں جناب وہ 202 جو یا پڑھیں گی تسبیح کے ساتھ یا کاؤنٹر پہ حساب رکھ کے. آگے پیچھے یہ تعداد نہ ہو، یہ بہت تاکید ہے. 202 ہیں تو یہ نہ کہنا کہ بھی اللہ کا نام ہے میں زیادہ پڑھوں. ان کے اعداد کی خاص نسبت ہے ان کے ساتھ، اس کو گھٹانا بڑھانا آپ نے نہیں ہے. 202 اور یا بدیع ہو، اس کے بعد وہ ختم ہو جائے نا 37 بار. تو اس کے بعد یہ بدیع کے عدد میرے خیال میں آپ کے بنے گی جناب والا 70 یا 80 84 86 86 بنے گی. آپ کے پاس اسماء الحسنہ کا چارٹ ہوگا نا، وہ میں نے آپ کو ڈاؤن لوڈ کروایا تھا، کہا تھا کر لو. تو وہ اگر آپ کے پاس سامنے ہے، ہونا بھی چاہیے.
وہاں سے بھی آپ بدیوں کے عدد دیکھ لیں، آپ کو 86 ملے گی. میں نے تو زبانی بھی نکال لی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر اسماء الحسنہ کے چارٹ میں کوئی اور اسماء آپ کو ملتے ہیں جو با سے شروع ہوں لیکن ان کے عدد بھی ساتھ دی ہوں، تو آپ وہ پڑھ لیجئے. پابندی مطلب نہیں، ہم نے تحقیق کر کے اس چیز کا دائرہ وسیع کر دیا ہے کہ جو آتھر نے لکھا 800-900 سال پہلے، ضروری نہیں ہے کہ وہ اسماء پڑھے جائیں، بلکہ کوئی ایسے 2 اسماء پہ پڑھو جو اس دن کے ساتھ منسوب ہیں، حرف با کے ساتھ. تو یا برو یا بدیو کے بجائے آپ دیکھیں برو کی جگہ آپ یا باقی بھی پڑھ سکتی ہیں. بعض و با قاف زیر کی موٹا کاف، اس کے عدد دیکھ لو، یہ بن جائیں گے جی. کاف کے 100، یا کے 10 110 اور 3 وہ ہو گئے 113. ہاں، تو اگر زیادہ پڑھنے میں اللہ نہ کرے کہ طبیعت آپ کی خراب ہو، خوش دلی سے پڑھیے گا. بروں کے عدد زیادہ ہیں 202، باقی کے 100 میں نے آپ کو بتایا کتنے وہ یاد رکھنا چاہیے آپ کو خود ہی. اسی طریقے سے اس کو سلام پھیر کے پھر یہ پڑھنے ہوں گے آپ کو، نماز کے اندر نہیں پڑھنے ہیں. کئی ورد ایسے ہوتے ہیں جو نماز کے اندر بھی پڑھے جاتے ہیں، لیکن یہ سلام پھیرنے کے بعد ہیں، یا برو یا بدی ہو یا جو پہلے بتائے ہیں. اچھا، نو کم ٹو اگلی منزل جس کا نام ہے سویہ منزل کا نام ہے، جس میں چاند تیسرے دن داخل ہوتا ہے. چاند کی جب تیسری ہوتی ہے تو اس میں بھی آپ نے طہارت کاملہ کے ساتھ 2 نفل ادا کرنے ہیں. پہلی رکعت میں وہ آیت پڑھی جائے گی قرآن پاک سے، تلاش کر کے پڑھو جو حرف جیم سے شروع ہو، کیونکہ سویہ منزل کے ساتھ حرف جیم منسوب کیا جاتا ہے. عرصہ دراز سے، اب کی بات نہیں ہے، کئی 100 سال کے پہلے سے یہ چیز چلی آ رہی ہے. تو دو کا انتخاب کرو. میں نے جو کتاب میں لکھی ہوئی ہے وہ آپ کو سنا دیتا ہوں کہ جنات و عدن یدخلونہا، یہ سورہ فاتر کی آیت ہے. جنات و عدن یدخلونہا من اصحابہا من ذہب ولؤلؤا ولباسہم فیہا حریر. یہ سورہ فاتر میں آتی ہے. اور اسی طرح سے یہ سورہ بینہ میں پارہ 30 میں آپ کو ملے گی. جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. یہ 30ویں پارے میں سورہ بینہ میں آتی ہے. تو بہرحال میں بتا دیا نا، کہیں سے بھی آپ کو جیم سے شروع ہوتی ملے، چھوٹی سے چھوٹی بھی ہو، اس کو اڈاپٹ کر لیں، کاغذ پر لکھوا کے کمپیوٹر کی دکان سے اپنے سامنے رکھ لیں تاکہ پڑھنے میں آپ کو آسانی ہو. اور اس کے بعد آئے گا جناب ان کا سلام پھیرنے کے بعد کوئی 2 اسماء لیں گی آپ وہ جو حرف جیم سے شروع ہوتے ہیں، چونکہ اس منزل کے ساتھ جیم حرف کا تعلق ہے. تو میں نے جو بک میں لکھے ہیں، یا جمیلو یا جامعو، ان دونوں کا مجموعہ جو ہے وہ 197 بنتا ہے. آپ ان کو اس تعداد سے پڑھ لیں. دونوں کو کمبائنڈ بھی کر کے نکال کے کر سکتے ہیں آپ، اور الگ الگ بھی. یا جمیلوں کے عدد نکال لیں، طریقہ آپ کو پتہ ہے. بس حرفی کریں، الگ الگ حرف میں لکھو اور ہر حرف کو اس کی قیمت دو. نمبر کے ویلیو جو چارٹ میں آپ کو بتائی گئی تھی، حروف ابجد کا چارٹ، جتنے عدد بنے یا جمیلوں کو اتنی دفعہ ورد کیا جائے، اور یا جامع ہو کہ آپ کو اسماء الحسنہ کے چارٹ میں مل جائیں گی. اللہ تعالیٰ کا یہ نام ہے یا جامع بھی، اس کے بھی مل جائیں گے. تو اس کے بعد پھر دوسری پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے آپ ان اسماء کی وسیلے سے دعا کریں جو آپ چاہتے ہیں. مریض کے شفا کے لیے ہے تو بھی انشاءاللہ قبول ہوگی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اور کوئی نہ ختم ہونے والی مشکلات ہیں ان کا ذکر کیا جائے. یا اللہ میں اس مشکل میں مبتلا ہوں، ایسا ہوا میرے حالات میں کشادگی پیدا کر دیں ان اسماء کی وساطت سے اور اس 2 نفلوں سے جو میں نے ادا کیے ہیں. تو یقین جانیے کہ انشاءاللہ جن لوگوں نے یہ ذکر اذکار لکھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ناکام آپ کا عمل نہیں جائے گا، بلکہ یہاں تک آیا ہے کہ آپ کو یہ مختصر سا عمل بڑے بڑے وظائف کرنے سے آپ کو، مطلب کہ اس کا یہ متبادل ہے.
جنہیں میں لفظ مجھے متبادل کا یوز کرنا چاہیے تھا یا اور اچھا کہ آپ دیکھیں نا کہ آپ کو لوگ بتاتے ہیں کہ آپ 7 دن کا ورد کریں، سورہ مزمل کا کریں یا کسی اور چیز کا، تو وہ دیکھیں وہ بڑا مشکل عمل ہے۔ ایک تو یہ کہ اگر وہ جلالی صورت ہوگی آپ کو گوشت کا پرہیز کرنا ہوگا، ادروائز حالات خراب ہو جائیں گے، جبکہ اس میں اس طرح کا کوئی پرہیز نہیں ہے جی۔ بہت سمپل عمل ہے جو آپ کو کئی بڑے وظائف، لمبے وظائف کرنے سے آپ کو بچا لے گا۔ شارٹ طریقے سے آپ اللہ کے حضور میں جائیں، پہنچو گے آپ، اور انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، بشرطے کہ ایک بہت بڑی شرط تک آپ پوری کرتے ہوں، سب لوگ حلال کی روزی پیٹ میں ہو تو محسوس نہ کیجیے گا، یہ اس کی اولین شرط ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ والسلام علی من اتبع الہدیٰ۔ چارٹ آپ آخر میں آپ کو مل جائے گا، گول دائرے میں بنا ہوا۔ اوکے، اللہ حافظ۔